محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہلکا کرے تھوڑا ہلکا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، جسے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے. اور انشاءاللہ کل عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور 3 دن قربانی کے اور 4 دن ایام تشریق کے شروع ہونے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو سارے ہی دن اس کے بنائے ہوئے ہیں، سارے مہینے اس کے بنائے ہوئے ہیں، سارا زمانہ ہر وقت اسی کا بنایا ہوا ہے. لیکن کسی وقت کو، کسی خاص زمانے کو، کسی خاص دن کو، کسی خاص مہینے کو اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف منسوب فرما دیتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ مہینہ میرا، یہ ہفتہ میرا، یہ عشرہ میرا، یہ دن میرا. بس اللہ تعالی کی طرف نسبت ہونے سے اس وقت میں خصوصی تقدس پیدا ہو جاتا ہے، خصوصی برکات اس میں آ جاتی ہیں، اور اس میں کی ہوئی عبادت کا بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. تو یہ ایام جو اب گزر رہے ہیں، یکم ذوالحجہ سے لے کر اور ایام تشریق کے اختتام تک، یہ ایسے ہی ایام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی طرف منسوب فرما کر خصوصی تقدس عطا فرمایا اور اس کے لیے خصوصی احکام تجویز فرمائے. آج جیسے مثلا عرفہ کا دن ہے، 9 ذوالحجہ، تو عرفے کے دن کے لیے روزہ رکھنے کو بڑی فضیلت کا روزہ قرار دیا اور فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے تو اس میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ بعض مرتبہ دل میں خیال آتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہم آج 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں یا رکھنے کا ارادہ کریں تو کیوں؟ عرفے کا دن تو کل گزر گیا، حج
کی جو عظیم حج کا جو عظیم ترین رکن ہوتا ہے، سب سے بڑا رکن وقوف عرفات، تو سارے حجاج 25 لاکھ حجاج کل عرفات میں جمع ہو کر وہ رکن ادا کر چکے. وہ تھا درحقیقت یوم عرفہ. تو ہمیں بھی روزہ کل رکھنا چاہیے تھا، گزشتہ کل، جبکہ سارے حجاج میدان عرفات میں جمع تھے. اور اب تو لوگ جو ہیں عرفات کا وہ منظر اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں. تو وہاں جب لوگ حجاج عرفات میں جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وقوف کر رہے ہیں، تو اسی وقت میں ہم بھی عرفہ، یوم عرفہ منا کر اور یہاں پر بھی روزہ اسی دن رکھیں. اور بعض لوگوں نے امریکہ میں فتویٰ بھی دے دیا کہ ہمیشہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ ہمیشہ وہاں کے حساب سے بنانی چاہیے، کیونکہ چاہے 28 دن کیوں نہ ہوئے ہوں، چاہے 29 دن پورے نہ ہوئے ہوں، 31 ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، لیکن ان کے ساتھ بنانا چاہیے. یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خطے کے رہنے والوں پر وہاں کے اپنے افق کے لحاظ سے جو حالات پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو ان کا پابند بنایا. آج دیکھو ہم یہاں اس وقت جمعہ کے لیے جمع ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کا وقت ہے ہمارے پاس. امریکہ میں ابھی فجر بھی طلوع نہیں ہوئی، صبح بھی نہیں ہوئی، سو رہے ہیں لوگ وہاں پر پڑے ہوئے. جب ہم یہاں فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امریکہ میں کہیں مغرب کہیں عشاء ہو رہی ہوتی ہے رات کو، ایک دن پہلے. تو اگر یہ ہو کہ بھئی جس وقت سارے لوگ، سارے مسلمان جس ایک وقت میں عبادت انجام دیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا کہ سارے مسلمان پورے روز زمین پر ایک دن میں ایک وقت میں عبادت کریں. تو وہ میں کس زمانے میں فجی آئی لینڈ ایک جزیرہ ہے، وہاں گیا تو وہاں جو آج کل کے حساب سے جو جغرافیائی اعتبار سے ڈیٹ لائن بنائی ہوئی ہے، وہ ڈیٹ لائن وہاں سے گزر رہی ہے، یعنی دن سب سے پہلے وہاں طلوع ہوتا. تو وہاں کی ایک بستی تھی، انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ہاں آئیں، کچھ بیان کریں. اور کہا کہ ہمارے ہاں بیان کرنے کی خصوصی آپ کو امتیاز کی بات یہ بتاؤں کہ ہم نے ہماری جو مسجد ہے وہاں، تو وہ دنیا کی وہ مسجد ہے جس میں ساری دنیا میں سب سے پہلے فجر کی اذان ہوتی ہے. دنیا میں اس سے پہلے کہیں فجر کی اذان نہیں ہوتی، کیونکہ تاریخ وہاں سے شروع ہو رہی، ڈیٹ لائن پر واقع ہے. تو واقعہ ہے، اب وہاں گئے، ظہر کی نماز وہاں پر پڑھی، لیکن جس وقت ہم ظہر کی نماز وہاں پڑھ رہے تھے، جس وقت وہاں ظہر کے پڑھ رہے تھے، اس وقت یہاں پر پچھلے دن کی عشاء ہو رہی تھی. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ ساری عبادتیں تمام روئے زمین کے اوپر سارے مسلمان ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں، ایک ہی دن میں انجام دیں، یہ ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. یہاں دن ہے، وہاں رات ہے، یہاں رات ہے، وہاں دن ہے. لہذا شریعت نے آسان کر دیا معاملہ. آپ کو حساب کتاب لگانے کی ضرورت نہیں کہ بھئی سعودی عرب میں اس وقت کیا ٹائم ہوا ہوگا، لہذا اس کے حساب سے ہم سعودی عرب کے حساب سے یہاں پر ظہر پڑھیں یا عصر پڑھیں یا مغرب پڑھیں. کوئی حساب کتاب لگانے کی ضرورت نہیں. تم اپنے افق پر دیکھو، تمہارے افق پر کیا پوزیشن ہے، جو افق پر تمہارے پوزیشن ہے اس کے مطابق تم اپنی عبادتیں انجام دے لو. تم نے چاند دیکھا؟ نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، نہیں، تمہارے اوپر مکلف نہیں ہو، ایک دن بعد کرنا. تم نے تمہارے ابھی دیکھا کہ تمہارے یہاں فجر طلوع ہو گئی،
بس نماز پڑھ لو. یہ نہ تمہیں حساب لگانے کی ضرورت نہیں کہ سعودی عرب میں بھی طلوع ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور مکے میں جب وہ نماز ہوگی تو سب فجر پڑھیں گے ہم جب مکے میں اذان ہوگی. اس کا ہمیں مکلف شریعت نے نہیں کیا. ہمیں اس بات کا مکلف کیا ہے کہ ہمارے افق کے لحاظ سے جو صورتحال ہے اس کے مطابق عبادتیں انجام دیں. لہذا اگر وہاں ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا اور ہمارے ہاں ایک دن بعد نظر آیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہمارے ایک دن بعد ہم عید الاضحیٰ منائیں گے, وہ ایک دن پہلے منائیں گے. وہ ایک دن پہلے عرفات میں بیٹھے ہیں, ہم ایک دن بعد. تو ہمیں جو حکم ہے وہ یہ کہ جب 9 ذوالحجہ تمہارے حساب سے آئے تو اس وقت تمہارے لیے یہ فضیلت حاصل ہوگی, روزہ رکھنے کی فضیلت حاصل ہوگی. لہذا یہ سمجھنا کہ بھئی وہاں تو ایک دن پہلے ہو گیا, ہم ایک دن بعد منا رہے ہیں, یہ جو دل میں خیالات لوگوں کے پیدا ہوتے ہیں, اور یہ سب اس کی طرف کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ اس کو اپنے بذا میں خود یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب تو سائنس کا دور ہے, تو سائنس کے دور میں کے لحاظ سے اب جب وہاں عرفات کا دن ہو گیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں بھی اسی کے ساتھ کر دینا چاہیے. کیونکہ سائنس, ارے سائنس کی بات نہیں, سائنس کی الٹی کی بات. اس لیے کہ اگر سائنس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر جگہ ہر علاقے میں وہاں کے حساب کا اعتبار ہوتا ہے, وہاں کا افق دیکھا جاتا ہے, وہاں سورج کس پوزیشن میں وہ دیکھا جاتا ہے, وہاں چاند کس پوزیشن میں وہ دیکھا جاتا ہے, وہاں دن ہے یا رات ہے یہ دیکھا جاتا ہے. تو سب کو مکہ مکرمہ کے اور مدینہ طیبہ کے تابع نہیں کیا جا سکتا, نہ ممکن ہے, نہ عملاً ممکن ہے, نہ عقلاً ممکن ہے. لہذا اس میں شک و شبہ نہیں ڈالنا چاہیے. الحمدللہ اس کے بعد کل عید الاضحیٰ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ سے جو احکام متعلق کیے ہیں ان میں سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ آج فجر کی نماز کے وقت سے تکبیر تشریق واجب ہو گئی. یعنی ہر نماز فرض کے بعد بلند آواز سے, مردوں کے لیے بلند آواز سے, عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیر کہنا بلند آواز سے واجب ہے ہر نماز کے بعد. آج صبح فجر سے شروع ہوا اور 13 تاریخ کی عصر تک جاری رہے گا. 13ویں ذی الحجہ یعنی گویا سمجھو کہ ہفتے کے دن پہلا دن ہے, اتوار کو دوسرا, پیر کو تیسرا, منگل کی دوپہر تک, منگل کے عصر تک یہ تکبیر کا تشریق جاری رہے گی. یہ واجب ہے, یہ ہر نماز فرض کے بعد. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو اپنی بڑائی کے زمزموں سے معمور کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو, اس کی کبریائی بیان کرو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بڑائی اللہ ہی کی ہے, کبریائی اسی کی ہے, اور یہ نمازوں کے بعد تو واجب ہے, اور ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا یہ مستحب ہے. چلتے پھرتے بلند آواز سے نہ ہو تو آہستہ آواز سے, بلند آواز سے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور آہستہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں, کہ چلتے پھرتے بھی پڑھتا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ دن جو ہے نا, یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کبریائی کا اعلان کرنے کے دن بنائے. بڑائی اسی کو حاصل ہے, اس کے سوا اس کائنات میں کوئی بڑا نہیں, سب چھوٹے ہیں. جتنے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے, جتنی مخلوقات ہیں کائنات کی, چاند ہو, سورج ہو, آسمان ہو, زمین ہو, دریا ہو, پہاڑ ہو, وہ سب اللہ جل جلالہ کی کبریائی کے آگے سر بخم. اس کا اعلان کرنے کا یہ دن بنایا اللہ تعالیٰ. تو کہو, چلتے پھرتے کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. پھر یہ 3 دن ایسے آنے والے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 دنوں کو ایک ایسی عبادت کے لیے مخصوص فرمایا جو صرف ان 3 دنوں میں ہی ادا ہو سکتی ہے، 3 دن سے باہر نہیں، یعنی قربانی کی عبادت۔ قربانی کی عبادت کے لیے اللہ تعالی نے سال میں صرف یہ 3 دن مقرر کر دیے ہیں، 10، 11، 12 ذوالحجہ، بس۔ باقی دنوں میں اگر قربانی کرنا چاہو گے نہیں ہوگی۔ لوگ جو بعض اوقات بکرا ذبح کر کے صدقہ کر دیتے ہیں، گوشت تقسیم کر دیتے ہیں غریبوں میں، وہ صدقہ ہے، وہ گوشت کا صدقہ ہے، قربانی نہیں ہے۔ وہ قربانی یہی ہوتی ہے 3 دنوں کے اندر، ان 3 دنوں میں، اس کے علاوہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کی عبادت تو جب آپ نے اللہ تعالی کی حکم کی تعمیل کی نیت سے کسی جانور کے گردن پر چھری پھیر دی، گلے پر چھری پھیر دی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیر دی اور اس کو ذبح کر دیا، قربانی ہو گئی۔ قربانی کی عبادت ادا ہو گئی، اس کا اجر و ثواب اسی وقت مل گیا، اس کا گوشت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گوشت سارا خود کھا جاؤ تب بھی قربانی ہوگی، سمجھے؟ دوسروں کو کھلا دو وہ بھی قربانی ہو گئی۔ قربانی کی عبادت صرف گلے پر چھری پھیر دینے سے پوری ہو جاتی ہے، یہ ہے عبادت۔ اب گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اچھا ہے زیادہ سے زیادہ غریبوں میں تقسیم کرو، کہتے ہیں بزرگوں نے کہا 3 حصے کر لو، ایک خود کھاؤ، ایک عزیزوں کو کھلاؤ، ایک غریبوں میں تقسیم کرو، اس طرح کر لو، پورا غریبوں کو دے دو کوئی حرج نہیں، پورا عزیزوں میں تقسیم کر دو کوئی حرج نہیں، پورا خود کھا لو تو بھی ناجائز نہیں، قربانی ہو گئی۔ تو قربانی جو ہے وہ یہ عبادت کہ گلے پر چھری پھیر دینے سے عبادت ادا ہو جائے، یہ صرف ان 3 دنوں میں ہو سکتی ہے، 3 دنوں کے علاوہ کسی اور وقت میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے دن مخصوص کر دی۔ پہلے جو امتیں تھیں قربانی ہر ایک میں آتی رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جو لڑائی ہوئی تھی وہ اسی بات پہ ہوئی تھی۔ قرآن شریف میں ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی تھی، اور زمانے میں قربانی کا قاعدہ یہ تھا کہ جو قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی اس کو، یعنی وہ یہ لوگ قربانی کھا نہیں سکتے، جو قربانی کی چیز ہے وہ کھا نہیں سکتے، بلکہ اس کو میدان میں یا پہاڑ پہ لے جا کے رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو کھا لیتے تھے، تو یہ علامت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو دونوں نے قربانی پیش کی تھی، حابیل نے بھی قابیل نے بھی، اور لے جا کر وہاں میدان میں رکھی۔ تو حابیل تو ایک دمبا یا مینڈا لے کر آئے قربانی کے لیے، اور قربانی کی اور اس کو میدان میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ کی۔ اور قابیل جو ہے وہ کچھ گندم کے خوشے، گیہوں کے خوشے، وہ لا کے قربانی میں کے طور پر رکھ دیے۔ آسمان سے آگ آئی تو اس نے حابیل کے دمبے کو کھا لیا، اور قابیل کی جو قربانی تھی وہی پڑی رہ گئی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک سے قبول کر لی گئی یعنی حابیل کی، اور دوسرے کی یعنی قابیل کی قبول نہیں کی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ قربانی کے اوپر انہوں نے آپس میں ایک فیصلہ موقوف کر رکھا تھا، وہ تھا ایک لڑکی سے نکاح کرنے کا، دونوں چاہتے تھے ہم کریں، تو یہ فیصلہ ہوا تھا بھائی اللہ میاں کے یہاں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی وہ سمجھو قرا اس کے نام نکل آیا اور وہ اسے شادی کرے گا۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو فیصلہ یہی ہونا تھا کہ وہ لڑکی کا نکاح اسی سے ہوگا۔ قابیل کو غصہ آ گیا، قال لاقتلنک،
اس نے کہا اب تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ تجھے قتل کروں گا، قتل کروں گا۔ تو بھائی نے کہا لئن بسطت الی یدی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ دیکھو بھائی اگر تم میرے پاس اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو تم اس کے ذمہ دار ہو، لیکن میں اپنا ہاتھ تمہارے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنی ذات سے کسی کو قتل کروں۔ خیر وہ لمبا قصہ ہے، ہو گیا، لیکن قربانی اس وقت سے چلی آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آئی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سی قربانیاں ہوتی تھی، یعنی سال میں متعدد ایام تھے جن میں قربانیاں ہوا کرتی تھی، صرف 2-3 دن مخصوص نہیں تھے، لیکن امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے لیے قربانی کے احکام میں یہ تغیر آیا کہ ایک تو 3 دن مخصوص کر دیے گئے، اس کے علاوہ اور دنوں میں قربانی نہیں۔ دوسرے یہ کہ قربانی کا کھانا حلال کر دیا گیا۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے زمانے میں قربانی کا ایک ہی راستہ تھا کہ اس کو میدان میں یا پہاڑ میں رکھ دیں، آسمان سے آگ آئی کھا جائے گی، لیکن امت محمدی علیہ صاحب والسلام کے لیے قربانی کا گوشت کھانا بھی حلال کر دیا۔ بھائی دیکھو ہم نے تم نے گلے پہ چھری پھیر دی ہمارے خیال سے، ہماری حکم کے اطاعت میں، چلو ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی، بات ختم ہو گئی، اور اب جاؤ ہم تمہیں ہی دے دیتے ہیں، تم ہی کھاؤ اس کو، تمہارے لیے کھانا حلال کر دیا جائے۔ وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ کسی نے کہا ہے یہ عجیب معاملہ ہے، ذبح بھی خود کر رہا ہے، جان بکرا کہہ رہا ہے یہ کہ وہی ذبح بھی کرے ہے، یعنی وہی انسان مجھے ذبح بھی کر رہا ہے، وہی لے ثواب الٹا، اور ثواب بھی لے رہا ہے، مجھے مارا، مجھے قتل کیا، مجھے میری جان لی، میرے گلے پہ چھری پھیری، اور ثواب بھی خود ہی لے رہا ہے، وہی لے ثواب الٹا۔ تو اللہ تعالی نے یہ اس میں ایک امت محمدیہ اللہ صاحب والسلام کی خصوصیت رکھ دی ہے، جب تمہارے لیے حلال ہے اس کو کھانا بھی حلال ہے۔ بات کیا ہے ذرا سمجھ لو، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ قربانی ہے کیا چیز؟ قربانی یہ ہے در حقیقت تمہیں توجہ اس بات کی طرف دلانی ہے کہ دیکھو بھائی اس کائنات میں سب سے زیادہ اہم کام اور سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ ہمارے حکم کو ہے۔ اس سے عادی بن جاؤ کہ ہمارا حکم جب آ جائے تو تمہارا کام صرف یہ ہو کہ اس کی تعمیل کرو۔ ہمارا حکم آ جائے تو اپنے ذات کی قربانی دے دو، اپنے جان کی قربانی دے دو، اپنے مال کی قربانی دے دو، اپنے جذبات کی قربانی دے دو، اپنے خواہشات کی قربانی دے دو۔ ایسے بنو کہ ہمارا حکم حاصل حکم ہمارا ہے، اور جب حکم آ جائے تو پھر نہ کوئی عقلی گھوڑے دوڑائے، نہ کوئی تعویلیں کرے، نہ کوئی بہانے تلاش کرے، بس حکم کے اوپر عمل کر، جیسے ابراہیم علیہ خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا، حکم آ گیا بیٹے کو ذبح کرو۔ اب اس بیٹے کو ذبح کرنے کا جو حکم ہے اس کو ذرا تول کے دیکھو کسی بھی میزان کے اوپر، کسی بھی ترازو میں۔ قتل کرنا بے گناہ کا، بے گناہ بھی کون؟ نابالغ کو قتل کرنا حالت جنگ میں بھی شریعت نے جائز قرار نہیں دیا، نابالغ بچوں کو، اور نابالغ بھی اپنا بیٹا۔ تو قتل کرنے کا کسی طرح بھی عقل میں نہیں آتا کہ بھئی کیا جرم کیا بچے نے، کیوں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن حکم آ گیا انی اذبحو کا۔ بیٹے سے پوچھا فانظر ماذا ترى، کہ بتاؤ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، انبیاء کرام کا خواب وہی ہوتا ہے،
بیٹے کو بھی پتا تھا کہ انبیاء کرام کا خواب وہی ہوتا ہے، تو بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ ابا جان میں نے کیا جرم کیا، میں نے کیا خطا ہوئی مجھ سے جس کی بنا پر مجھے قتل کیا جا رہا ہے. کہا کہ نہیں، فانظر ماذا ترى، قال افعل ما تؤمر، کہ ابا جان جس چیز کا حکم دیا گیا کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ میری فکر نہ کیجیے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. تو اب دیکھو پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ بھائی کیوں قتل کروں میں اپنے بیٹے، اور اسماعیل صاحب نے پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، کیوں کا سوال ہی نہیں. جب حکم اللہ کا آ گیا تو کیوں کا سوال نہیں. یہ آج نئی وبا پھیلی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو کیوں بولتے ہو. جب کہ بھائی حرام ہے، سود حرام ہے تو کہتے کیوں حرام، شراب حرام ہے تو کہتے کیوں حرام. یہ کیوں نہ انبیاء کرام نے کے زمانے میں تھا، نہ اصحابہ کرام کے زمانے میں تھا. اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کو اللہ مانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک مانا ہے، تو پھر اس کے حکم کے اندر کیوں کی مجال نہیں. ارے تم اپنے کوئی نوکر تم نے رکھا اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے، اور تم اس سے کہو کہ بھائی ذرا بازار سے 5 کلو گوشت لے آؤ، وہ کہہ رہی کیوں لاؤں، پہلے مجھے وجہ بتائیں کہ کیوں لاؤں. تو اس نوکر کو رکھنے کو تیار ہو گئے؟ کوئی رکھے گا ایسا نوکر کہ جو اس کا حکم سننے کے بعد پہلے پوچھے کہ مجھے اس کی وجہ بتاؤ، جب تک وجہ نہیں بتاؤ گے اس حد تک میں عمل نہیں کروں گا. وہ ایسا نوکر ہے کان پکڑ کے نکال دیا جائے اس کو. اپنے نوکر کے ساتھ تو معاملہ تمہارا یہ ہے، اور اللہ میاں کو حکم دے تمہیں تو پہلے پوچھتے ہو کیوں بتاؤ تو پھر عمل کریں گے. یہ سراسر بے عقلی کی بات ہے جو کی جاتی ہے. تو در حقیقت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ سنت سکھائی کہ نہیں، جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کیوں نہیں، پھر عمل ہی ہے. اور اس وجہ سے یہ اسی کی یاد میں یہ قربانی تجویز فرمائی اللہ تعالیٰ نے، قربانی کی عبادت. آج پھر کیوں کا سوال اٹھ رہا ہے، کرنے والے کیوں کا سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی کیا ہے یہ، اربوں روپیہ خون کی شکل میں نالیوں میں بہہ جاتا ہے، معاشی اعتبار سے نقصان ہے، کیوں یہ کیا جائے، کیوں کیا جائے، کیا وجہ ہے وغیرہ. ارے جو کیوں کا سوال اٹھا رہے ہیں وہ قربانی کے فلسفے ہی سے نابلد ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ قربانی آئی تھی اس کیوں کو ختم کرنے کے لیے. قربانی کا حکم اس لیے دیا گیا تھا تاکہ بندہ انسان اللہ کا بندہ بنے، اور اللہ کا بندہ بن کر اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرے. سمجھ میں اس سے آئے یا نہ آئے، حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، مصلحت نظر آئے یا نظر آئے، فائدہ محسوس ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی عادت. جس دن یہ انسان ایسا بن گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سے تسلیم خم کرنے والا ہو، تو اس دن دیکھو یہ دنیا جنت بن جائے. کیونکہ ساری خرابی یاد پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے. اسی سے چوری ہوتی ہے، اسی سے ڈاکہ ہوتا ہے، اسی سے ناانصافی ہوتی ہے، اسی سے ظلم ہوتا ہے، اسی سے دھوکہ ہوتا ہے، اسی سے فریب ہوتا ہے، اسی سے رشوت آتی ہے. سارے کام اس وجہ سے آ رہے ہیں. تو اگر ایک مرتبہ دل میں یہ جذبہ آ جائے کہ اللہ کا حکم سر تسلیم خم، کیوں کی گنجائش نہیں، ایک مرتبہ ذہنیت پیدا ہو جائے، دنیا جنت بن جائے. نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ ناانصافی، نہ ظلم، کچھ نہیں ہوگا. اور یہ مزاج پیدا کرنا چاہتی ہے یہ قربانی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ مزاج ہمارا بنائے. چنانچہ قرآن کیا کہتا ہے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ارے جو تم قربانی کھا رہے ہو تو یہ تمہارا گوشت اللہ کو میاں کو نہیں پہنچے گا. اللہ میاں کو گوشت نہیں کھانا تھا جس کی وجہ سے تمہیں قربانی کی حکم دیا. گوشت نہیں پہنچے گا، ولا دماؤها، نہ ان کا خون وہ اللہ کو پہنچے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی. ولكن يناله التقوى، جو چیز پہنچے گی اللہ کو وہ تمہارے دل کا تقوی ہے. کیا مانا کہ جس تقوی کے جذبے سے
اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے جذبے سے تم نے قربانی کی، وہ ہے در حقیقت ہمارے نظر میں قیمتی چیز. یہ قیمتی چیز جو ہے وہ اللہ کو سے ڈر کر اس کا حکم کی اطاعت کر کے کری. اگر دکھاوے کے لیے کی کہ میں نے تو 25 لاکھ کی گائے خریدی، 25 لاکھ کی گائے خرید کے قربانی کی، تو 25 لاکھ بھی خرچ کیے اور ہو بھی کیا گیا، وہ ریاکاری اور نامنوط اعوذ باللہ العلی العظیم، تو فائدہ کچھ بھی نہیں. اور پتلی دبلی سی گائے خرید لی اپنی اطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اور مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تو وہ پتلی دبلی گائے 1000 درجے افضل ہے اس گائے سے جو 25 لاکھ میں بک رہی. تو یہ ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کی جو تقوی ہے، جس محبت سے، جس اطاعت کے جذبے سے، جس فرما برداری کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ تم یہ چھوٹا سا بھی تحفہ لے آؤ گے، ہمارے ہاں قبول ہوگا، اس کی بڑی قیمت ہوگی. اور یہ ہے جو ہمارے پاس پہنچنے والی تھی، وہ ہے جذبہ اطاعت. اور جب جذبہ اطاعت پیدا ہو جائے، جیسے میں نے عرض کیا کہ گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، جرائم ملیا میٹ ہو جائیں، انسان بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.